نہج البلاغہ خطبہ 16 یہ صرف ایک عنوان نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کے ایک بہت ہی اہم موڑ کی کہانی ہے۔ ایک نیا لیڈر، ایک تقسیم شدہ شہر اور ہر طرف بحران کا عالم۔ چلیں ہم اس عنوان کے ہر لفظ کو کھول کر دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے جو پوری سٹوری ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بڑی بات کا آغاز ایک خاص نیت سے ہوتا ہے نا، اور یہ خطبہ بھی شروع ہوتا ہے انہی مبارک الفاظ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ آگے آنے والے پیغام کی گہرائی اور اس کی روحانی بنیاد کو واضح کرتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان الفاظ اور اس تاریخی خطبے کے پیچھے آخر کہانی کیا ہے؟ مطلب یہ خطبہ دیا کیوں گیا، کس نے دیا، اور سب سے اہم کس وقت کن حالات میں دیا گیا؟ چلیں انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے سفر میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اس عنوان کے پہلے حصے کو سمجھیں، یعنی نہج البلاغہ۔ آخر یہ ہے کیا چیز؟ اس نام میں ہی آپ دیکھیں گے ایک بہت گہرا مطلب چھپا ہوا ہے۔ تو نہج البلاغہ کا لفظی مطلب بنتا ہے فصاحت کی بلندی یا بلاغت کا راستہ۔ ذرا سوچئے، ایک کتاب کا نام ہی اتنا زبردست ہے۔ یہ صرف ایک عام کتاب نہیں ہے، بلکہ اسے اسلامی ادب میں خطابت اور حکمت کا ایک بہت بڑا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جو خطابت اور حکمت ہے، یہ آئی کہاں سے؟ اس کتاب کا جو مواد ہے وہ منسوب ہے اسلام کے چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب سے۔ پھر ہوا یہ کہ 10ویں صدی میں ایک عالم گزرے ہیں، شریف رضی۔ انہوں نے ان تمام خطبات، خطوط اور اقوال کو جمع کیا اور 3 حصوں میں ترتیب دیا، اور وہی مجموعہ آج ہمارے سامنے نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہے۔ تو یہ تو ہو گیا نہج البلاغہ کا ایک چھوٹا سا تعارف، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، ہماری گفتگو پوری کتاب پر نہیں ہے، ہم فوکس کریں اس کے اندر موجود ایک خاص خطبے پر، خطبہ نمبر 16۔ اور یہ کوئی عام سی تقریر نہیں تھی، اس کا ایک بہت ہی خاص، بہت ہی اہم مقصد تھا۔ یہ خطبہ اصل میں اس وقت کی لیڈرشپ، لوگوں کی ذمہ داریوں اور معاشرے کی جو حالت تھی اس پر ایک بالکل براہ راست ایک تنقیدی تبصرہ تھا۔ یہ ایک لیڈر کی آواز تھی جو اپنے ہی لوگوں سے حساب کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آپ سمجھ لیں کہ ان الفاظ میں اس دور کا پورا تناؤ، پوری کشمکش، سب کچھ سما گیا تھا۔ اچھا، تو یہ پیغام جا کس کے لیے رہا تھا؟ مقرر کا تو پتہ چل گیا، لیکن سامعین کون تھے؟ اس کا جواب بھی ہمیں عنوان میں ہی ملتا ہے، اہل مدینہ، یعنی مدینہ کے لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے بالکل سیدھا براہ راست خطاب ہو رہا تھا۔ تو یہاں ہمیں 2 فریق نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے نئے خلیفہ علی ابن ابی طالب، جو ایک بہت ہی سنگین سیاسی بحران سے گزر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہیں مدینہ کے لوگ، ایک ایسی کمیونٹی جو خود تبدیلی اور اندرونی اختلافات سے دوچار ہے۔ سوچئے، ایک طرف سے آواز اٹھ رہی ہے اتحاد کی، اصولوں پر واپسی کی، جبکہ دوسری طرف لوگوں کی وفاداریاں بٹی ہوئی ہیں، ان کی توقعات الگ الگ ہیں۔ کتنا پیچیدہ ماحول ہوگا؟ تو اب تک ہم نے عنوان کے سارے حصوں کو الگ الگ دیکھ لیا ہے، مقرر کون ہے، پیغام کیا ہے اور سامعین کون ہیں۔ اب وقت ہے ان سب ٹکڑوں کو جوڑنے کا۔ چلیں ان سب کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ یہ لمحہ تاریخ میں اتنا اہم کیوں بن گیا۔ چلیں ذرا اس واقعے کو اس کے تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، سفر شروع ہوتا ہے پیغمبر اسلام کے وصال سے۔ اس کے بعد پہلے 3 خلفاء کا دور آتا ہے، پھر آتا ہے سال 656۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تیسرے خلیفہ عثمان شہید کر دیے جاتے ہیں، جس سے ایک بہت بڑا سیاسی بحران شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی اتھل پتھل کے بیچ علی ابن ابی طالب خلافت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد مدینہ کے لوگوں سے یہ تاریخی خطاب کرتے ہیں۔ تو اب جا کر پوری تصویر واضح ہوتی ہے نا۔ یہ خطبہ تاریخ کے ایک بہت ہی نازک، بہت ہی اہم موڑ پر دیا گیا تھا۔ ایک نیا رہنما، ایک شہر جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اور اس پر ایک سنگین سیاسی بحران کا سایہ۔ یہی وہ پس منظر تھا، یہی وہ ماحول تھا جس نے ان تاریخی الفاظوں کو جنم دیا۔ تو پھر اس خطبے کا مقصد کیا تھا؟ اسے ہم بنیادی طور پر 3 نکات میں سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو بحران تھا اسے کھل کر ماننا، اسے تسلیم کرنا۔ نمبر 2، معاشرے کو اس کے اعمال یا اس کی خاموشی کے لیے جوابدہ ٹھہرانا۔ اور نمبر 3، آگے بڑھنے کے لیے ایک ویژن دینا، انصاف اور شہری ذمہ داری کے اصولوں کی بنیاد پر۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے صرف ایک عنوان کو آہستہ آہستہ کھولنے سے ہم ایک پورے تاریخی ڈرامے کے بالکل بیچ میں پہنچ گئے۔ یہ اصل میں ایک کہانی ہے ایک رہنما کی، ایک جرأت مندانہ کوشش کی، جو لفظوں کی طاقت سے ایک ٹوٹے ہوئے معاشرے میں نئے سرے سے نظم و ضبط قائم کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں آج کے لیے ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ صدیوں پہلے ایک بحران کے لمحے میں کہے گئے یہ الفاظ آج ہمیں قیادت اور سماجی احتساب کے بارے میں کیا سبق دے سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔